اللهم صل وسلم بارك على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد بارك وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون تبعا هواه لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في كلام أولنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في آخر كلامنا. بزرگان محترم و معزز سامعین کرام، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا احسان کرم فضل ہوا. اللہ پاک نے ہم سب کو اپنے گھر تک آنے کی توفیق نصیب فرمائی اور کچھ دین کی باتیں کہنے اور سننے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائی. درود و سلام نازل و آقا مدنی تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ وجہ کائنات محسن انسانیت سرور کونین فخر دو عالم رحمت للعالمین شافع المذنبین ساقی کوثر شافی محشر کالی کملی والے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات عالی پر. بزرگو دوستو، گزشتہ جمعہ عاشورے کے تعلق سے چند باتیں سامنے آئی تھی کہ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کیسے اپنے غیرت ایمانی کا معاملہ فرمایا. حضرات علماء نے فرمایا کہ آج بھی مسلمانوں کے اندر وہی غیرت اسلام غیرت ایمانی ہونی چاہیے کہ سب کچھ لٹا کر سب کچھ ختم کر کر بھی ایمان پر دین پر اعمال پر آنچ آنے نہیں دیا. اس لیے حضرات علماء فرماتے ہیں کہ ایک ایمان والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے رشتہ ہونا چاہیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ ہونا چاہیے اور دین سے رشتہ ہونا چاہیے. اور یہ رشتہ ہلکا پھلکا معمولی طور پر نہ ہو بلکہ مضبوط سے مضبوط. اور فرمایا کہ طاقتور سے زیادہ طاقتور رشتہ ہونا چاہیے.
جس طرح آج اللہ معاف فرمائے کہ چیزوں سے رشتہ ہے، اسباب سے رشتہ ہے، اور پھر اس کے اندر کچھ کمی کوتاہی ہو جائے تو آدمی برداشت نہیں کرتا، جبکہ دنیا تو بقدر مقدر ہوتی ہے، تقدیر پر ایمان بھی ہے، اس کے باوجود وقتی طور پر آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر آدمی کے پاس مال آتا ہے، پیسے آتے ہیں، اور پھر ان مال کو، ان پیسوں کو، ان بینک بیلنس کو دیکھ کر آدمی خوش و خرم ہو جاتا ہے۔ اللہ نہ کرے مال میں کمی ہو جائے، پیسوں میں کمی ہو جائے، بینک بیلنس کم ہو جائے تو آدمی اداس رہتا ہے۔ گھر میں بریانی پکی ہے، جی اس کا من پسند میٹھا بھی پکا ہے، سب بھی ہے، اس کے باوجود مال سے ایک ایسا رشتہ ہے کہ اس کی زیادتی کو دیکھ کر اسے خوشی ہوتی ہے، اور اس کے کمی کو دیکھ کر آدمی رنج اور غم میں، صدمے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور اللہ معاف فرمائے، کئی اتنے اس کے شوقین ہوتے ہیں، کوئی اتنے اس سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں کہ فرمایا کہ جو ہے اس کی کمی پر اپنی جانوں کو بھی گوا بیٹھتے ہیں۔ ابھی نیٹ کا ایگزام طلبہ نے، بچیوں نے لکھا، اور پھر وہ پیپر لیکیج ہو گیا۔ لیکیج کرنے والا ان کا آدمی تھا تو کوئی چرچا نہیں ہوا، اگر وہی کوئی مسلمان ہوتا تو پتہ نہیں کتنا اس کا ٹام ٹام ہو جاتا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو جن بچے اور بچیوں نے بڑی محبت اور شوق سے لکھا، اور جب یہ لیکیج ہوا، اب پھر ری ایگزام کا 1 مہینے کے بعد اعلان ہوا، تو تقریباً اس ملک میں 40 بچے اور بچیوں نے خودکشی کر لی، سوئسائڈ کر لی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ فرمایا جس طرح مال سے، چیزوں سے رشتہ مضبوط ہے، محبت ہے، اس کی کمی کو آدمی برداشت نہیں کرتا، اس سے کہیں زیادہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، دین سے محبت ہونی چاہیے۔ ایک آدمی کا باپ جو ہے بڑی محنتوں سے، مجاہدوں سے گھر بنایا، اب اسے کوئی بلڈیزر، آج اللہ حفاظت فرمائے بلڈیزر راج چل رہا ہے، کوئی بلڈیزر لے کر آ جائے تو یہ جوان بچہ سامنے کھڑا ہو جائے گا کہ پہلے اگر اس گھر پر جانا ہے تو اس سے پہلے مجھ پر سے گزرنا ہوگا، میری لاش پر سے گزرنا ہوگا۔ کوئی آدمی کار لے کر آیا، شو روم سے لے کر آیا، نئی نویلی کار، اب لا کر گھر کے پاس کھڑا کیا، اب دوستو کوئی شریر بچہ پتھر پھینک دیا، یا یہ کہ اس پر کیچڑ اچھال دیا، چکڑ جو ہے اس پر اچھال دیا، اب جیسے ہی جو آدمی لایا ہے، کار کا مالک ہے، وہ دیکھ کر شاک ہو جائے گا، وہ دیکھ کر پریشان ہو جائے گا، اور اللہ نہ کرے اسپاٹ پر وہ شریر بچہ مل گیا، گالیاں دے گا، گالیاں تو دور کی بات، گالیوں کے ساتھ اسے مارنے بھی آگے بڑھ جائے گا۔ کیوں؟ اسے معلوم ہے کہ میں نے اس کے پیچھے ایک بڑی محنت کی، ایک بڑا مجاہدہ کیا، کوشش کیا، اور پھر مجھے یہ کار ملی ہے، اور اس پر کوئی اسے ڈیمیج کرے، اس پر اسکریچ ہو جائے، اور پھر اسے کوئی گندی کرے تو برداشت نہیں ہوتا۔ اسی طرح میرے بزرگوں، دوستو، بھائیوں، اس سے کہیں زیادہ اللہ کے ذات عالی سے رشتہ مضبوط ہونا چاہیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ مضبوط ہونا چاہیے، دین سے رشتہ مضبوط ہونا چاہیے۔ کہ مثال دے کر فرمائے کہ ایک ایمان والے کے لیے اللہ کا دین اتنا زیادہ ضرورت ہے جتنا کہ ایک مچھلی کو، ایک فش کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر دسمبر اور جنوری کے مہینے میں آپ نے شکار کیا، اچھی خاصی 5-7 kg کی مچھلی مل گئی، اور وہ جیسے ہی باہر آئی تو آپ کا شکر ادا کرے گی، حاجی صاحب کتنا اچھا کرے، تمہیں کتنا اچھا کام کرے، ٹھنڈ میں اکڑ جاتی تھی، سکڑ جاتی تھی، کہ تمہیں میرا شکار کر کر مجھ پر احسان کر دیے، شکریہ ادا کرے گی؟
بولو بھی مچھلی شکریہ ادا کرے گی ہی؟ جان دے شکریہ ادا نہیں کرے زیادہ خوش ہو جائے گی ہی، خوش ہو جائے گی، کیا کرے گی؟ سین کیا رہتا ہے؟ وہ باہر آتے ہی تھوڑی دیر آرام کرے گی؟ نہیں، وہ تو پھڑ پھڑانے لگے گی، تڑپنے لگے گی، مچلنے لگے گی، ارے بھئی کیا کر دیا؟ جو پانی میری زندگی تھا، جو پانی میرا دکھ تھا، جو پانی میرا سکھ تھا، ارے میری زندگی ہی پانی تھی، میری زندگی سے مجھے موت پر لے کر آ گئے۔ اسی طرح میرے بزرگوں دوستو، ایک ایمان والے کو اللہ کا دین، اس کی صبح دین کے بغیر نہ ہو، اس کی شام دین کے بغیر نہ ہو، اس کا دن دین کے بغیر نہ ہو، اس کی رات دین کے احکامات کے بغیر نہ ہو، اس کی خوشی دین کے بغیر نہ ہو، اور اس کا غم فرمایا وہ دین کے بغیر نہ ہو۔ فرمایا دائرہ دین سے آدمی تھوڑی دیر کے لیے نکلے تو فرمایا بل بلا جائے، مچل جائے، تڑپ جائے، جس طرح مچھلی کی حالت ہوتی ہے اس طرح ہو جائے۔ تو بہرحال میرے بزرگوں دوستو بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ مطالبہ کرتے ہیں کہ میرے بندو میرے سے، میرے حبیب سے، اور جس دین کو میں نے میرے حبیب کے لیے پسند کیا ہے اس سے بے انتہا محبت کرو۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے من را منکم منکرا فبیدہ، جب تم کسی اللہ کی نافرمانی کو آنکھوں سے دیکھو اور اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے، اسے ہاتھ سے روکو۔ فإن لم يستطع فبلسانہ، اگر اتنی طاقت نہیں ہے تو کم سے کم زبان سے بول کر روکو۔ اگر یہ دو کی بھی طاقت نہیں ہے، نہ ہاتھ سے روک سکتے ہیں نہ زبان سے روک سکتے ہیں، تو فرمایا کہ جو ہے اب دل سے اسے برا مانو۔ اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ امت کہاں جا رہی ہے؟ ایک ایسی بے دینی کا عالم ہے۔ ابھی عاشورہ گزرا ہے، اللہ حفاظت فرمائے جی، وہ کم علمی ہے، کم عقلی ہے، یا پھر اور کیا کہا جائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ ایک مفتی صاحب ہمارے چاہنے والے آ کر بڑے دکھ کے ساتھ، بڑے درد کے ساتھ انہوں نے جو منظر کشی کی ہے اسے بیان کیا، انہوں نے جو آنکھوں سے دیکھا اسے بیان کیا۔ محرم کے نام پر لڑکے اور لڑکیاں روزانہ بن رہے ہیں، سنور رہے ہیں۔ جس طرح عید الفطر کو، عید الاضحیٰ کو اس امت مسلمہ کے لیے صرف دو عید ہیں، ایک رمضان کی عید الفطر اور پھر ایک بقرعید کی عید الاضحیٰ۔ یہ دو عید چھوڑ کر کوئی تیسری عید اسلام میں مسلمانوں کے لیے میرے بزرگوں ہرگز نہیں ہے، اور کسی دن کو بھی عید کا دن نہیں کہا جا سکتا۔ ہاں، اگر ان دونوں کے علاوہ تیسری کوئی عید ہے تو وہ عید ہے جس دن یہ مسلمان، جس دن یہ مومن بندہ، اللہ کا یہ بندہ کلمہ پڑھتے ہوئے دین کے ساتھ ساتھ اور آخری اس کی سانس دین کے ساتھ، کلمے کے ساتھ نکل جائے، فرمایا قسم بخدا اس مسلمان کے لیے وہ عید کا دن ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دن عید کا دن نہیں ہو سکتا۔ اب لپسٹک بھی لگا رہے ہیں، کپڑے بھی پہن رہے ہیں، بے پردہ بھی جا رہے ہیں، اور وہاں لڑکے لڑکیوں کا اختلاط ہو رہا ہے، مل جل رہے ہیں دین کے نام پر۔ جس حسین نے 10 دن پیاسے رہ کر، اور فرمایا جس حسین نے اس کربلا کے میدان میں نماز کو نہیں چھوڑا، آج اسی حسین کے نام پر آپ تفریح کرتے ہوئے اور بے غیرتی کا جنازہ نکال کر، دین کا جنازہ نکال کر، ارے تم کسی اور دنیا کے نام پر، کسی ہیرو اور ہیروئن کے نام پر جا کر یہ بے تحاشا، یہ بے غیرتی کا کام کرتے، بے دینی کا کام کرتے، بات سمجھ میں آتی؟ ارے حسین کے نام پر بے شرمو، ارے بے عقل مسلمانوں، تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ حسین وہاں کر کیا رہے ہیں اور ان کے نام پر تم دین کا جنازہ نکال رہے ہیں؟ اللہ امت کو صحیح ہدایت نصیب فرمائے۔ تو بزرگوں دوستو، 10 دن مسلسل اللہ حفاظت فرمائے، لڑکیوں کا، قوالیوں کا گانا، لڑکیوں کا ناچ، لڑکوں کا ناچ، کیا سمجھ گئے امت؟ اللہ کب جو ہے اس امت کو صحیح ہدایت دے گا؟ اور پتہ نہیں میرے بزرگوں دوستو، ان حالات کے ساتھ ہم یہ ہو گیا وہ ہو گیا، میں تو کہتا ہوں قیامت کی صبح تک نعرے لگاتے رہو، کچھ ہونے والا نہیں ہے، جب تک کہ صحیح معنوں میں اپنے آپ کو دین کے تابع نہیں بنائیں گے۔
تو فرمایا تیسری چیز، جب دونوں چیزوں کی طاقت نہیں ہے تو اس وقت دل ہمارا روئے ہے، آنسو ہمارے بہے، کم سے کم 2 رکعت نماز پڑھ کر اے اللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے کیا کیا نہیں کیا، طائف کے میدان میں کیسے کیسے پتھر نہیں کھائے، کیسے کیسے خون نہیں بہا، 9 سال ہو گئے تب بھی ان دردوں کو آپ محسوس کر رہے ہیں۔ اے اللہ کبھی آقا نے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا تھا، کبھی جی بھر کر نیند نہیں کی تھی، امت 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 کہہ کر تڑپتے رہے۔ اے اللہ آج امت کا کیا حال ہو گیا ہے، اے اللہ امت کو ہدایت تو دے دے، اے اللہ امت کو سمجھا دے، اے اللہ اس ہدایت کے لیے، اس سمجھانے کے لیے اے اللہ اسباب کے طور پر مجھے بھی استعمال کر لے۔ دوستو یہ ہونا چاہیے تھا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ بے غیرتی کا آج بڑا زبردست عالم اسلام میں مظاہرہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نام پر۔ میرے بزرگوں دوستو، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے، اس کے بعد آپ کے کندھوں پر اس امت کی ذمہ داری آئی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے امت کو سنبھالا، حالات بگڑ گئے۔ ایک طرف سے کفار و مشرکین مدینے پر حملہ کرنے کے لیے تیار، ایک طرف وہ مسلمان جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے پر وہ واپس اسلام سے جانے کے لیے تیار۔ ارے جس پروانے کے جس چراغ کے ارد گرد ہم پروانے بن کر آئے تھے وہ چراغ ہی بجھ گیا ہے، اب ہم کہاں سے پروانے بنیں گے؟ چلو ہم واپس جائیں گے۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے امت کو سنبھالا۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات، آپ نے سورہ آل عمران کی آیتیں پڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور فرمایا آج تک جو رسول اللہ کی عبادت کر رہا تھا تو وہ سرے سے دین سے ہٹ جائیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور جو اللہ کی عبادت کر رہا تھا، بندگی اللہ کی، اور پھر دوستو امت حضور کے اللہ کی بندگی کریں گے حضور کے طریقے پر۔ فرمایا جو اللہ کی عبادت کر رہا تھا اللہ آج بھی ہیں، هو الحی القیوم، وہ ہیں، زندہ ہیں، اور وہ ذات ہمیشہ رہے گی۔ فرمایا انہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال زکوٰۃ کا مسئلہ آیا، اور زکوٰۃ کے معاملے میں بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نماز تو پڑھیں گے، زکوٰۃ تو نہیں ادا کریں گے۔ یہ حالات ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صحابہ کو لے کر مشورہ کیا، کیا کریں گے؟ ایک طرف غیر مدینے پر امنڈ پڑ رہے ہیں، اور ایک طرف مسلمانوں کے حالات دین سے پھر رہے ہیں، اب کیا کرنا چاہیے ہے؟ ساروں کی رائے ہو رہی تھی کہ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین پہلے باہر کے لوگوں سے نمٹ لیں گے، بعد میں اندر کے لوگوں کو دیکھیں گے، ذرا زمانہ جانے دیجئے، ذرا مہلت جانے دیجئے۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زبان سے بات نکل گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا عمر زمانے جاہلیت میں بڑے طاقتور تھے، بڑے متشدد تھے، اسلام میں آ کر بزدل بن گئے۔ حالانکہ ایک مرتبہ کی رائے تھی، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اچھا اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی جماعت کو بھیجا تھا، اور رائے ہو رہی تھی کہ وہ جماعت کو بھی واپس بلا لیا جائے، اب یہاں ضرورت ہے۔ لیکن دوستو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وہ غیرت ایمانی، وہ غیرت اسلامی، آپ کا وہ جو تاریخی جملہ تھا وہ یہ تھا اَيُنْقَصَ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، ارے دین کے اندر کمی ہو جائے اور ابو بکر زندہ رہے، یہ دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ فرمایا دوستو پھر اللہ تعالیٰ نے حالات ایسے بدلے کہ اس جماعت کی چلنے کی برکت سے جو لوگ ماشاءاللہ اسلام سے کمزور پڑ رہے تھے پھر وہ اسلام میں مضبوط ہو گئے، اور جو باہر آ رہے تھے انہوں نے سوچا ایسے حالات میں اگر یہ جماعت چل پڑی ہے تو مدینے کے اندر رہنے والے اور کتنے ہوں گے؟
ایسے نازک حالات میں حضرت اسامہ بن زید ایک جماعت لے کر باہر آ رہے ہیں تو اندر اور کتنے لوگ جو ہے مدینے کے اندر اور کتنے لوگ مقابلے کے تیار ہوں گے. فرمایا وہ اسی حالت میں وہیں سے واپس لوٹ گئے. تو میرے بزرگوں دوستو بھائیوں، اس لیے فرمایا ایک ایمان والے کا رشتہ جی اللہ کے ذات عالی سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، دین سے مضبوط ہونا چاہیے. اس لیے 10ویں پارے میں وَاعْلَمُوا پارے کا نام 10واں پارہ اور سورہ نمبر 9 سورہ توبہ آیت نمبر 24 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ ایک آدمی کے ساتھ 8 چیزیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ 3 اور چیزوں کا مطالبہ ہوتا ہے. فرمایا کہ ان 3 چیزوں کا مطالبہ جس کو میں نے عرض کیا، اللہ کی محبت کا، اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا، اور دین سے، دین کی محنت کی تقاضوں سے محبت کا، یہ پلڑا ہمیشہ جھکا ہوا ہونا چاہیے ان 8 چیزوں کے مقابلے میں. فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. 8 چیزیں اے نبی جی آپ بتا دیجئے، اگر قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، اگر تمہارے والدین کی محبت میرے سے، تمہارے سے، دین سے بڑھ جائے. بعض دفعہ آدمی، اللہ حفاظت فرمائے، حضرت تمہیں سب بول رہی سو برابری، تمہیں سب بول رہی سو اچھا میں چاہرونچ کہ نکاح مسجد میں چھوڑ دے، غریبوں کو ولیمے میں کھلا کر کروں، کیا کروں؟ ہمارے امی ابا مان رہے ہیں. ماں باپ کی اطاعت ضروری ہے، ماں باپ کی خدمت فرض ہے، ماں باپ کی دعائیں یہ بھی ضروری ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں، جہاں اللہ کا معاملہ آ جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ آ جائے، وہاں اب ماں باپ کی نہیں چلے گی، وہاں اللہ کی چلے گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی. قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ، اگر اولادیں ہیں، اولاد سے تو محبت ہونا چاہیے، لیکن یہ محبت اس باؤنڈری کے اندر ہونا چاہیے، اس دائرے کے اندر ہونا چاہیے، اس علاقے کے اندر محدود ہونا چاہیے، باؤنڈری کراس نہیں کرنا چاہیے. فرمایا کہ آدمی سب کچھ کرتا ہے لیکن اولاد کی محبت میں آ کر یہ بعض دفعہ گڑبڑ کر دیتا ہے. معلوم ہے، جانتا ہے کہ میرا بچہ ظالم ہے، ظلم کیا ہے، میرا بچہ نافرمان ہے اور میرے بچے نے غلطی، کوتاہی، کمی کی ہے، اس کے باوجود بچے کے فیور میں، بچے کی محبت میں اندھا فیصلہ کر دیتا ہے، مظلوم پر الٹا ظلم ڈھا دیتا ہے. اتقی دعوت المظلوم، حدیث میں آتا ہے مظلوم کی بد دعا سے اپنے آپ کو بچاؤ، اگرچہ کہ مظلوم غیر ایمان والا ہو تب بھی اس کی آہیں آسمانوں کو جلدی چھو لیتی. اور میرے بزرگوں دوستو، بچوں کی تربیت اور بچوں کے ساتھ صحیح معنی میں فرمایا ان کو نیک بنانا، متقی بنانا، یہی اصل محبت کا تقاضا ہے. بچے کو پھوڑا ہو گیا، پھنسی ہو گئی، اللہ نہ کرے کوئی ایسی بیماری لاحق ہو گئی، ڈاکٹروں نے اب فیصلہ کیا، ڈاکٹرز کہ اب اس کا آپریشن ہوگا. نکو بہا، کرونوں کو بہا، مجھے دیکھنے ہوتا نہیں بہا، مجھے سننے ہوتا نہیں بہا. اگر ایسا کرتے ہوئے باپ رہ گیا تو بتاؤ بچے کی بیماری بڑھے گی یا ختم ہوگی؟ بچے کی بیماری بڑھے گی. یہ نکو، مجھے دیکھنے ہوتا نہیں، مجھے سننے ہوتا نہیں، میرے سامنے میرے بچے کو کاٹونوں کو، ٹاکے دالونوں کو. فرمایا دوستو، یہ بچے کے ساتھ محبت نہیں بلکہ فرمایا بچے کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ، تمہارے باپوں کی محبت، تمہارے بچوں کی محبت، وَإِخْوَانُكُمْ، تمہارے بھائیوں کی محبت، وَأَزْوَاجُكُمْ، تمہاری بیویوں کی محبت. پھر آگے فرمایا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا،
اور پھر وہ بزنس کبھی بڑھ بھی سکتا ہے، کبھی گھٹ بھی سکتا ہے، کبھی مال میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے، کبھی کمی بھی ہو سکتی ہے۔ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور جن گھروں میں تم رہتے ہو ان گھروں کی محبت، جی اللہ حفاظت فرمائے۔ بڑے آدمی، بڑے لوگ جی بڑی اچھی بات کہہ کر چلے گئے، جتنی چادر ہے جی اتنے پیر پھیلاؤ۔ اب اللہ حفاظت فرمائے، کمپٹیشن میں انہوں ٹائلساں ڈالی، جی انہوں جو ہے ماربل ڈالی، میں سنگ مرمر ڈالتوں، اور اللہ حفاظت فرمائے پیسے نہیں تو بھی بینک میں سود میں لون میں مرمراتوں سنگ مرمرش ڈالتوں، جی اللہ حفاظت فرمائے یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سے آگے بڑھنا۔ فرمائے کہ یہ ساری چیزیں 8 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی ہے کہ دیکھو یہ شہادت کا موقع، یہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کوئی جی کمزور نہیں تھے، بزدل نہیں تھے، 70 کے مجمع کو لے کر 4000 کے مقابلے میں نکلے تھے، اور فرمایا جب آپ سجدے کی حالت میں ہیں اور ظالم کی طرف سے تیر چل رہی ہے، تلوار چل رہی ہے، آپ چاہتے تو اس وقت بھی اٹھ کر بدلہ لے سکتے تھے، لیکن پیغام دے کر گئے کہ آنے والی میرے نانا کی امت قیامت تک کبھی بھی دین سے بڑھ کر کوئی معاملہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی منادی اذان مسجد سے آواز دے رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، تجارت سے بڑا ہے، بزنس سے بڑا ہے، مال سے بڑا ہے، ہر چیز سے بڑھ کر اللہ کی ذات عالیہ ہے۔ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آجا نماز کی طرف، آجا کامیابی کی طرف۔ اگر مسلمان اس وقت اپنے کاروبار کو، اپنے دکان کو، اپنے دھندوں کو چھوڑ کر، دوستو آج کے دور میں نوجوان موبائل کو چھوڑ کر اور وہ فنا ہونے والے، ختم ہونے والے اور وہ جہنم والی دوستی کو چھوڑ کر اللہ کے گھر کی طرف چلتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سارے چیزوں سے محبت بڑھ کر اللہ کی ہے، اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اللہ کے دین سے ہے۔ تو دوستو پھر جا کر فرمایا کہ جو ہے یہ آدمی کامیاب ہے، ورنہ اللہ نہ کرے اگر ان کی محبتوں نے ہمیں اللہ کے احکامات سے، نماز سے، دین سے روک دیا، دوستو آگے ہے فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو اب ان کو انتظار کرنا چاہیے کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ کر۔ تو ایک طرف یہ 8 چیزیں، ایک طرف یہ 3 چیزیں، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ کے دین کے تقاضوں کی محبت، یہ پلڑا ہمیشہ جھکا رہنا چاہیے، اور یہ 8 چیزوں کا پلڑا میرے بزرگوں اوپر رہنا چاہیے۔ فرمایا کہ جو اللہ نے مال دیا ہے، جو اللہ نے صلاحیت دی ہے، جو اللہ نے وقت دیا ہے، وہ اللہ کے دین کی نسبت پر لگنا۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کتنا دین کا غم تھا، کتنا دین کا فکر تھا۔ ارے اور تو اور آپ فجر پڑھ کر جا رہے ہیں تو فوراً ایک ماں سے پوچھتے ہیں کہ روزانہ تمہارے بیٹے فجر میں آتے تھے، آج فجر میں نظر نہیں آ رہے، آج کہاں گیا باپ جو اپنے اولاد کی فکر کرے؟ انہیں اٹھا تو چنا، انہیں پڑھا تو چنا، اپنے بچوں کی فکر کرتا، یہ خود بے غیرت ہو گیا ہے۔ تو اب بچوں کی فکر کہاں، بیوی کی فکر کہاں؟ بیلگام کے ایک بزرگ تھے اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں بولتے تھے آدمی فجر کو اٹھتا اور اٹھ کو آتے آتے ایو بیوی کو جورو کو ٹھنڈ ہو جا رہی ہے، بچوں کو ٹھنڈ ہو جا رہی ہے، انہیں اوڑیا سو بیڈ شیٹ بھی ان کو اڑا کو آ رہا۔ کیا مطلب؟ میں نماز پڑھ کو جنت میں جاتا ہوں تو میں نماز چھوڑ کو جہنم میں جاؤں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو میرے بزرگوں دوستو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پوچھ رہے ہیں تو وہ ماں کہہ رہی ہیں کہ رات بھر تہجد میں مشغول تھے، صبح کو نیند لگ گئی۔ آپ نے فرمایا فجر کی نماز جی با جماعت فرض پڑھنا یہ رات بھر نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ کبھی فرماتے اگر دریائے فرات کے کنارے، دریائے دجلہ کے کنارے کوئی کتا بھی اگر مر گیا تو عمر کو ڈر ہے کل قیامت کے دن اللہ کہیں عمر سے سوال نہ کرے۔ آج کہاں گئے بڑے لوگ، کہاں گیا ذمہ دار لوگ، کہاں گئے وہ گھر کے بڑے لوگ؟ پورا گھر کا گھرانہ سو رہا ہے
اور یہ بے غیرتی کے ساتھ یہ بھی سو رہا ہے۔ میرے بزرگوں دوستو، یہی آج کا میرا پیغام ہے۔ اگر واقعتاً سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے اگر ہمیں محبت ہے، اہل بیت سے ہمیں محبت ہے، حضور سے محبت ہے، حضور کے گھرانے سے محبت ہے، حضور کے خاندان سے محبت ہے، تو وہی عمل ہم بھی کریں جو عمل یوم عاشوراء کے موقع پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کر بتا کر گئے کہ جان تو جانا ہمارے لیے، جان کا دینا ہمارے لیے آسان ہے، دین پر، ایمان پر، اعمال میں آنچ آ جائے یہ ہمیں برداشت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان تینوں چیزوں کی محبت ہمیں غالب نصیب فرمائے، 8 چیزوں کی محبت و مغلوب ہو جائے۔ اللہ اور اللہ کے رسول، اللہ کا دین، اللہ کے دین کی محنتوں کے تقاضے ہمیں دوستوں محبوب ہو جائے۔ ایسی سعادت والی زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھیں سنت پڑھ لیں۔